السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی انسان کے تعلق سے برا سوچنا، جب تک کہ کوئی اس کی برائی واضح نہ ہو جائے، اس کی غلطی ثابت نہ ہو جائے، ثبوت اور دلیل کے بغیر صرف ہوائی فائرنگ کرنا اور اپنے دماغ میں اور اپنی سمجھ میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے یا کسی بھی انسان کے تعلق سے شر کی امید رکھنا، بری سوچ رکھنا، فلاں اور فلاں کے بارے میں ایسے ہی برے خیالات ذہن میں پالنا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے تعلق سے ہم بری سوچ رکھیں، بدگمانی پیدا کریں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں بہت ساری بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، بری سوچ سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کو جھوٹ اور بلکہ سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے تعلق سے، کسی انسان کے تعلق سے بری سوچ رکھتا ہے تو دراصل یہ الزام ہوتا ہے، دراصل یہ الزام ہے۔ اور کسی بھی شخص پر الزام لگانا یہ گناہ اور حرام ہے۔ تو ہم اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اپنے بھائی کے تعلق سے حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ پیدا کریں۔ ہاں، جب کوئی شخص گنہگار ہے اور اس کا گناہ ثابت ہو گیا ہے، اس کی غلطی پکڑ لی گئی ہے، تب تو ظاہر سی بات ہے بدگمانی کی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
آدمی موقع آئے گا زبان سے بھی استعمال کرے گا کہ فلاں ایسا ہے، کوئی پوچھے گا تو صاف کہے گا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا جرم، اس کا گناہ نہیں دیکھا گیا ہے، نہیں پکڑا گیا ہے، پھر بھی ہم اپنی طرف سے ایک چیز گڑھ رہے ہیں اور اپنے ذہن میں اس چیز کو جگہ دے رہے ہیں، پال رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، تو یہ بدگمانی گناہ ہے، یہ بدگمانی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ بدگمانی بڑا گناہ ہے، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جب آدمی اپنے ذہن میں بری سوچ رکھتا ہے تو ایک نہ ایک دن اپنی زبان سے اس زہر کو نکالتا ہے۔ ابھی اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بری سوچ رکھ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اپنی زبان سے ادا کرے گا، فلاں اور فلاں سے کہے گا فلانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ وہ سوچ رہا تھا، پھر ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ وہ اپنی زبان سے ادا بھی کر رہا ہے اور اول پھول بک بھی رہا ہے۔ تو جب تک کہ کسی کا جرم ثابت نہ ہو جائے، کسی کا گناہ واضح نہ ہو جائے، کسی کی چوری پکڑ لی نہ جائے، تب تک کسی بھی انسان کے تعلق سے برا سوچنا، بدگمانی کرنا، یہ ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے اور یہ تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ دوستی کو بدلنے والی چیز ہے، یہ آگ میں پٹرول ڈالنے کی بات ہے کہ آدمی کسی بھی تعلق سے، کسی بھی انسان کے تعلق سے بری سوچ رکھتا ہے، اس کی کمائی کے اعتبار سے، اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کے رہن سہن کے اعتبار سے، اس کی اولاد کے تعلق سے، یا کسی بھی زندگی کے معاملے میں آدمی صرف خیالی پلاؤ پکا رہا ہے یا پھر ہوا میں بلڈنگ بنا رہا ہے، ہوا میں بلڈنگ بنا رہا ہے برے خیالات کے ذریعے سے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جبکہ ابھی تک اس کی کوئی غلطی اور کوئی گناہ اور کوئی خطا ابھی پکڑی نہیں گئی ہے، جانی نہیں گئی ہے۔ تو بدگمانی یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اس سے جلنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں پالنا چاہیے۔ کوئی آدمی گاڑی لے رہا ہے، کوئی آدمی زمین لے رہا ہے، کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، کوئی اور ترقی کر رہا ہے، تو اس کی اس نعمت کو دیکھ کر کے جلنا نہیں چاہیے، اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں پالنا چاہیے کہ اس وقت پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھیں اس وقت پیسہ کہاں سے آتا ہے تو یہی بدگمانی ہے۔ ہم کو اگر بہت اس کے بارے میں فکر ہے کہ یہ اس وقت پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس سے جا کے پوچھ لیں بھائی آپ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، فائدہ ہوگا کہ مطلب پتہ چل جائے گا، صحیح معلومات مل جائے گی۔ لیکن اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے رہیں کہ مطلب اس وقت پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ گاڑی کیسے لیا ہے، مکان کیسے لیا ہے، زمین کیسے خریدی ہے، اپنے ذہن میں پہلے سے یہ بری بات اور برے خیالات پیدا کر کے رکھے ہیں، تو پھر ایک موڑ ایسا آئے گا کہ آپ ایک دوسرے سے اس کی غیبت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، اس کی کیا ہے، اس بدگمانی کو لے کر کے زمین میں فساد مچائیں گے۔ تو صاحب معاملہ سے طلب کیا جائے اگر ہم کو بہت زیادہ فکر ہے۔ اور دوسری بات اگر ہم کسی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر برکت کی دعا کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ ہم کسی کے جگر کو، کسی کے دل کو پھاڑ کر کے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ اندر داخل ہونے کا حکم کسی بھی انسان کو نہیں کہ ہم کسی بھی انسان کے پاس جائیں اور اس کے دل کی بات کو حاصل کرنا چاہیں کہ تمہاری کمائی کیسی ہے، تم کتنا کماتے ہو، تمہارا انکم سورس کیا ہے، تم نے زمین یہ کہاں سے لی ہے، تم نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، بلڈنگ کہاں سے بنائی ہے۔ کسی کے دل میں داخل ہونے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو بہت فکر ہے کہ مطلب یہ کہاں سے لے رہا ہے، کیسے اس کی ترقی ہو رہی ہے، تو جا کے اس سے بات کریں، اس سے گفتگو کریں، بہت ہم کو اگر فکر ہے اس سے بات چیت کریں، معاملہ حل ہو جائے گا۔
بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ریفرنس کے کسی بھی انسان کے تعلق سے اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں برے خیالات رکھنا، بری سوچ رکھنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدگمانی اور برے خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔